ایک بیوی شوہر پہ شک کر رہی تھی, بار بار فون دے بھائی کہاں تو بتیا بیچو, گھنٹہ گھنٹہ بیجی رہ جو موبائل. شوہر بولا دیکھو ہم کاروباری آدمی ہیں, میرا بہت جگہ سے فون آتا, تم کہے شک کرتی ہو کہ نہیں ہم نہیں رہیں گے, ہم گھر میں نہیں رہیں گے. تو گھر میں نہیں رہیں گے کہے نہیں رہو. یہ لڑکا بولا کہ اللہ کی بندی دیکھو اگر تم شک کرتی ہو ایسا کچھ ہے نہیں, چلو ہم تمہارے سامنے اپنے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارے اندر میں کچھ کمیاں کچھ برائیاں ہیں, کوئی اللہ لغزش خطا ہم نے کیا ہے, ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم کل سے 5 ٹائم کا نماز پڑھیں گے, الحمدللہ تم چنتا مت کرو, ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے. بیوی اطمینان ہو گئی, بیوی اطمینان ہو گئی. یہ نوجوان الحمدللہ 5 ٹائم کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا. اب داڑھی بھی ماشاءاللہ ایک دم لمبی لمبی چھوڑ دیا. کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی کی سہیلی فون کی, خبر خیریت, شوہر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی سہیلی بولی کہ تمہارا گھر والا کیسا ہے ابھی؟ بولا کمینہ اب حور کے چکر میں پڑ گیا. میرے بچوں نوجوانوں سنو, تعلیم سے سمجھوتا نہیں ہے, علم سے سمجھوتا نہیں ہے, پڑھائی سے سمجھوتا نہیں ہے. اگر تمہیں لندن جانا پڑے, امریکہ جانا پڑے, وہاں چلے جاؤ, لیکن الحمدللہ علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو. اس لیے جاہل مت رہنا, بے شک جاہل مت رہنا. جس قوم کا ابتدا آغاز ہی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے ساتھ ہوا ہے, پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. مسلمانوں نوجوانوں یہ مدرسے کھولے, حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم, مدرسے کے حالات کو میں نے دیکھا, اللہ وہیں آرام کر رہے تھے. بنمنکھی کے مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, ہمارا بچہ حویلی میں سوئے, ہمارا بچہ نرم بستروں پہ سوئے, ہمارا بچہ گدی میں سوئے, ہمارا بچہ بہترین چادر پہ سوئے, اور وہ جو مہمان رسول ہے یہ زمین پر سوئے, شرم کی بات نہیں ہے. اے بلڈنگ والو, اے عمارت والو, اے زمین والو, اے تاجروں سنو, یہ مہمان رسول کا قدر کرو, ان کا اکرام کرو, قربان جاؤ. یہ وہ ذات ہے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی آپ نے پوچھا, کبھی آپ نے سوچا یہ مدرسہ اسلامیہ, مدرسہ اسلامیہ نا, اعجاز القرآن, قربان جاؤ چلا جل کر دیکھتے ہیں. بچے یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں, کس بچے کے پاس سویٹر ہے کہ نہیں ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, کس بچے کے پاس موزہ ہے کہ نہیں ہے, کس بچے کے پاس میں جرسی ہے کہ نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اپنے بیٹے کے لیے چمڑے کا جیکٹ, اپنے بیٹے کے لیے بہترین موزہ, چمڑے کا موزہ, اپنے بیٹے کے لیے بہترین بوٹ, قربان جاؤ یہ مہمان رسول کا خیال کون کرے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, دن میں کئے وقت کی نماز ہے؟ ارے زور سے بولو, کئے وقت کی نماز ہے؟ مولوی کئے وقت آگے رہتا ہے؟ ارے مولوی کئے وقت آپ سے آگے رہتا ہے؟ 5 وقت. آپ کب آگے ہوتے ہیں؟ جب آپ مر جاتے ہیں تب آگے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کیا مثال ہے, نہیں سمجھ لو. عالم, مولانا, مفتی, قاری, حافظ 5 وقت آپ کا آگے رہتا ہے. دن میں 24 آورز 24 گھنٹہ کے اندر میں وہ 5 ٹائم ہمیشہ آگے رہتا ہے. آپ آگے ہوئیے گا, آپ آگے ہوئیے گا. مولوی سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے مصافحہ کرنا ہوگا, پھر آگے بڑھیے. بڑا اونچا مقام ہے, یہ وارث انبیاء ہیں, ان کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ان کی عزت کر لیا, جو ان کی دعائیں لے لی, اللہ اس کا مقدر بدل دے گا. بے شک حق ہے, ان کی قدر کرو. یہ پیسہ ساتھ نہیں جائے گا, پیسہ ساتھ نہیں جائے گا. ایک زمیندار تھے بیچارے, اب محلے میں مدرسہ چلتا تھا تو انہوں نے سارا خرچ مدرسے کا اپنے ذمہ لے لیا تھا, بچے کا کھانا پینا سارا ذمہ. تو کچھ لوگ اسی میں ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں چگل خور. بولا یہ مولوی خوب بوڑھے جی گئے. بولا اچھا کہ کوچ کا کھانا بند کرواتے ہیں. وہی زمیندار کے پاس گیا, سلام دعا ہوئی,
تو زمیندار صاحب بڑے خلیق آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ بولا کہ دیکھیے زمیندار صاحب ایک بات بولنا چاہ رہے ہیں۔ بولے بولیے۔ بولا کہ جو آپ جو مدرسہ میں خرچہ دیتے ہیں، گیہوں دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں، دھان دیتے ہیں، تو اس میں لیکن کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کیا گڑبڑ ہو رہا ہے؟ بولا وہ جو ناظم صاحب ہے وہ چاول کا بورا اپنے گھر میں بھی بھیجتا ہے۔ بولا ہے؟ بولا کہ ہاں ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، اس کے گھر میں بھی چاول کا بورا جاتا ہے۔ تو زمیندار بولا کہ آہا، اللہ آپ کو بھلا رکھے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ نے میری آنکھ کھول دی۔ اب 2 بورا 5 بورا چاول ہم زیادہ دیں گے، ہم کو پتا نہیں تھا کہ ناظم صاحب کے گھر میں بھی خرچہ نہیں ہے۔ اب 5 بورا چاول ہم زیادہ دیں گے۔ مدرسے کے بچہ بھی میرا کھانا کھائے، ناظم صاحب کے اولاد بھی میرا کھانا کھائے، ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ کیا دل دادا واقعی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں۔ اگر مدرسے بند ہو جائیں گے، مدرسے اگر بند ہو گئے تو ایک بات یاد رکھنا، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ملے گا؟ ارے ملے گا۔ مدرسے نہیں ہوں گے، حافظ نہیں بنیں گے، قاری نہیں بنیں گے، عالم نہیں بنیں گے، مفتی نہیں بنیں گے، تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ مدرسے دینی قلعے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ غار حرا ہے، دوسرا مدرسہ دار ارقم ہے، تیسرا مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کونے میں سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ، وہ چبوترے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد تھے، حضرت سعید تھے۔ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا سہراب صاحب زندہ باد۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ 4 کتابیں ہیں آسمانی۔ یہ کتاب، یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، اللہ یہ قرآن صرف کتاب نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، توریت آئی کتاب تھی، انجیل آئی کتاب تھی، زبور آئی کتاب تھی، لیکن یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کیا اللہ نے خود گفتگو کیا ہے اپنے بندوں سے، یہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میرے قرآن کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ ایک نقطہ نہ ادھر سے ادھر ہوا ہے، نہ ادھر سے ادھر ہوا ہے، اور انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ میرا قرآن ایسی حفاظت میں رہے گا۔ انشاءاللہ۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی، الف لام میم 3 حرف ہوئے 30 نیکی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن سفارش کرے گا، کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا۔ یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا۔ سنو سنو، اللہ کے رسول کی سنو، آمینہ کی لال کی سنو، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی سنو۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے
دے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں, تیرے ساتھ کون ہے؟ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, اور میرا قرآن کیا چاہتا ہے؟ وہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کی, بہت اکرام کیا, یا اللہ میری تلاوت کرتا تھا, یا اللہ مجھے پڑھا کرتا تھا, یا اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا, یا اللہ جو تیرا احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کرتا تھا, یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کی, اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا میرے قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا رب اعلان کرے گا میرے قرآن جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن میرا سفارشی بنے؟ انشاءاللہ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ کیا قرآن میرا سفارشی بنے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. عظمت قرآن, قرآن کی محبت میں اس مجمع کے اندر میں اس مدرسے کو دیکھا, میں نے مولانا ایوب صاحب سے کہا کہ حضرت آپ دل چھوٹا نہ کریں, الحمدللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, سنو مسلمانوں میرے بچوں, اے ام المدارس مدرسہ دارالعلوم کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی, سنو جانتے ہو کتنے بچے تھے؟ سب سے پہلے میں 4 بچے. کتنے بچے تھے؟ 4 بچوں سے ابتدائی تعلیم شروع ہوئی. اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ, کیا اللہ نے مقبولیت دی, کیا اللہ نے قبول کیا, اور ایسا قبول کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر میں او قربان جاؤ ام المدارس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہی کے پروڈکٹ ہے. مفتی سعد النجیب صاحب جو ہمارے اکابرین علماء ہیں, سبحان اللہ. اس لیے ایک بات یاد رکھو, یہ مدرسے وہ اللہ کا گھر اللہ چلائے گا الحمدللہ, لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ ہو کہ یہ مدرسہ آگے کیسے بڑھے گا. اب وہ ٹین ہے, یہ افسوس کا مقام ہے, ہم بلڈنگ میں سو رہے ہیں, میرا بچہ بلڈنگ میں سو رہا ہے, ہم گدا میں سو رہے ہیں, بہترین قالین میں سو رہے ہیں. یہ مہمان رسول, اور قربان جائیے ہمارے علماء, ہمارے حفاظ, ہمارے قراء یہ تین کی چھپڑ میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, اے نوجوانوں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی بلڈنگ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. اکیلے ہم 2 منزلہ بنا لیتے ہیں, کیا ہم لوگ 10 آدمی مل کر مدرسہ نہیں بنا سکتے؟ اور سنو 82 جگہ اللہ قرآن میں 82 جگہ 82 جگہ اللہ نے کہا ہے مال خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اس کا مراد کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے, اے اللہ تو بیوی سے پاک ہے, اے اللہ تو اولاد سے پاک ہے, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, یا اللہ تو پھر قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ سنو میرے نام سے خرچ کرو گے, میرے راستے میں خرچ کرو گے, قربان جاؤ یہ تمہارا میرے اوپر قرضہ ہوگا جس کو میں تمہیں واپس کروں گا. اور میرا اللہ ایسے واپس نہیں کرے گا, پہاڑ بنا کر واپس کرے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرا اللہ کہتا ہے 1 نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے 1 روپے صدقہ کرو گے, اللہ 1 روپے صدقہ کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. اتنا بڑا مجمع ہے, کم سے کم 10 آدمی مجھے چاہیے, میں آپ کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کریں گے؟ 10. ارے زورے بولو. 10 دعا করবো, এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে. আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ہمارے علماء بیٹھے ہیں, ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں, ہمارے حفاظ بیٹھے ہیں, ہمارے ائمہ بیٹھے ہیں, یہ ہزاروں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان, یہ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. مجھے 10 آدمی چاہیے. دیکھیے ہم 5-10 ہزار آپ سے مانگ رہے ہیں, ہم بیسی نہیں مانگیں گے. آپ 20, 25, 50 ہزار 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. ایک نوجوان ابھی رانچی میں جلسہ ہوا, مسجد کا جلسہ تھا, ایک نوجوان بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے. میں نے 10,000 سے شروع کیا تھا. ہم نے کہا کہ بیٹا سنو بیاہ کیے ہو؟ بولا ہاں کیے ہیں. ہم نے کہا تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, موگی کو نہیں لے جاؤ گے؟ بولا 1 لاکھ بیوی کے نام سے. ہم نے کہا بہت اچھا, ماں ہے؟ بولا ہے. ہم نے کہا کہ ماں نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ ماں کے نام. ہم نے کہا ابا ہے؟ بولا کہ ابا بھی ہے الحمدللہ. ہم نے کہا ابا کو چھوڑ جاؤ گے؟ بولا 1 لاکھ ابا کے نام سے. کتنے ہوئے؟
ارے زور سے بولو نا, 4 لاکھ. پھر وہ نوجوان تڑپ کر بولا کہ حضرت مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ تو کمیٹی والے وہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچہ ہے. وہ نوجوان بولا کہ پورا خرچہ میں اکیلا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. پورا خرچہ اکیلا کروں. اسی مہینے کا جلسہ تھا, قربان جاؤ. پورا خرچہ اکیلا وہ نوجوان دیا. مسلمانوں, اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا, نیک کام کی باری آئے تو اپنے قدم کو آگے رکھنا. جو نیک کاموں میں اپنے قدم کو آگے رکھے گا, اللہ ہر کام میں اس کو آگے رکھے گا. جنت میں بھی اللہ اس کو آگے رکھے گا. اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے 10 آدمی چاہیے. 5,000 10,000 روپیہ الحمدللہ. دینے والا پہلا کوئی سخی, مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, تاجر ہو, کسان ہو. انشاءاللہ 5,000 یا 10,000. دیکھیے ہم 5,000 10,000 اس لیے مانگ, یہ دیکھیے پہلا نوجوان, ماشاءاللہ آجا بھائی, ماشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنی والدین کی سال و ثواب کی نیت سے, دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کی نیت سے. 5,000 چاہے 10,000, مجھے 10 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. اور انشاءاللہ دیکھا آپ دیکھیں گے اپنی نظروں سے, اللہ 10 کو چنے گا انشاءاللہ, اللہ 10 کو کھڑا کرے گا انشاءاللہ. میرا اللہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. جو قرآن سے محبت کرنے والا ہو, مذہب اسلام سے محبت کرنے والا ہو, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو, اگر حالات اگر اچھے ہیں, اللہ نے اگر دولت دیا ہے, اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے, تو بخیلی نہیں کرنا ہے, بخل نہیں کرنا ہے, کنجوسی نہیں کرنا ہے, اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ, تاکہ یہ مدرسے کا تعمیری کام ہو جائے, تاکہ یہ مدرسہ بن جائے. مہمان رسول بیٹھ کر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے. اور سنو مسلمانوں, یہ مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے. سنو سنو, گھر والا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, اور میرا خدا نہیں بھولے گا. میرا خدا جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. انشاءاللہ پہلا کوئی سخی انشاءاللہ, پہلا نوجوان 10,000 یا 5,000 دینے والا انشاءاللہ. پہلا کوئی دانی سخت کا تیار ہو جائے ماشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان, جلدی کرو بھائی, وقت قلت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسٹیج سے ماشاءاللہ. ٹھیکیدار جورگن 10,000 روپے. کہاں مکھیا صاحب کہاں ہے؟ ٹھیکیدار ٹھیکیدار مکھیا اسرافیل صاحب, اسرافیل صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زورگن نعرے تکبیر. جناب مکھیا اسرافیل صاحب ماشاءاللہ. اللہ دعا کر دیجیے. اے اللہ, ہمارے مکھیا صاحب نے, ٹھیکیدار صاحب نے 10,000 روپے دان کیا. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیتوں کھلیان میں, ٹھیکیداری میں, کاروبار میں, عہدے میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ. اسرافیل ٹھیکیدار صاحب ماشاءاللہ. اللہ اللہ. یہ دیکھیے مکھیا پرتیاشی ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی الیکشن بہار میں گزرا, بارسوئی کٹھیار میں ایک جلسہ تھا بنگال بارڈر میں. اب وہ بہار بنگال کا بارڈر لگ رہا تھا. اب ایک بہن ہماری سنگیتا دیوی اٹھی تھی, اب وہ چندہ دے دیا 15,000. اب ہم دعا یہ کیے کہ اللہ اس پیسے کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور وہ دیکھیے وہ جیت گئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت دعا لگ گئی آپ کی. ہم بولے ہم دعائیں نے کیے تو لگے گی کہاں سے. اللہ یہ مکھیا پرتیاشی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جائز مقاصد میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ اس کو مکھیا نہیں اور اس سے اونچا عہدہ ہو, اس عہدے پہ پہنچا دے. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں اللہ عزت میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ. پرتھم جو ہوئے گا ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ایک آدمی. اے نعرے تکبیر. وسیم میڈیکل صاحب گری نگر بسریا, انہوں نے اپنا نام پیش کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے میڈیکل میں, ان کے تجارت میں, ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ وسیم بابو کے ماں باپ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما. آمین بولے الحمدللہ. کت জন হলো? ارے কত জন হলো? 2 জন হলো. 2 জন হলো ماشاءاللہ. اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا الحمدللہ. تیسرے نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جاؤ. اے نوجوانوں, آگے سے لے کر پیچھے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, اتنا بڑا مجمع ہے, کئی ہزار لوگ بیٹھے ہو. اے مسلمانوں, یہ دولت یہی رہ جائے گی, زمین یہی رہ جائے گی, سونا یہی رہ جائے گا, چاندی یہی رہ جائے گی. آؤ اپنے مال کو وہاں جمع کرو جہاں کیڑا نہیں کھائے گا, جہاں پہ آگ نہیں لگے گی, جہاں چور چوری نہیں کرے گا, جہاں ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا. اور سنو, وہ پیسہ کو میرا اللہ بڑھائے گا, پہاڑ بنا کر میرا اللہ تمہیں واپس کرے گا. اور سنو, اللہ میرا اس کا اجر یہاں بھی دے گا, وہاں بھی عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے. دیکھیے کیش ہے, کیش دے دیے. کیش نہیں ہے, نو پرابلم, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے,
فون پے ہے فون پے کر دیجیے, فون پے نہیں ہے نو پرابلم, گوگل پے ہے گوگل پے کر دیجیے, گوگل پے نہیں ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اپنا نام لکھا دیے کلّا کر حضرت کے حوالے کر دیجیے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور تیار ہو جائے, جلدی کریں ماشاءاللہ, اپنی ماں کے نام پر, اپنے والد کے نام پر, والدین کے نام پر, دادا دادی نانا نانی کے نام پر, جلدی کرتا ہوں کروں ماشاءاللہ. الحمدللہ ہے کوئی نوجوان کوئی سخی؟ مرحومہ ابرالنشا طاہران صاحب مرحومہ ابرالنشا کی طرف سے 5,000. ماشاءاللہ مرحومہ ابرالنشا کی سال و ثواب کے لیے 5,000 روپے. اللہ مرحومہ کے قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے. یا اللہ مرحومہ کو کربت کربت جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. اللہ دینے والی کی عمر میں گھر میں کمائی برکت عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. کتو جن ہولو؟ 3 جن ہولو. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. آپ دیکھنا نا انشاءاللہ وہ اتنے آدمی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرا اللہ تیار کرے گا, میرا اللہ کھڑا کروائے گا, میرا اللہ چنے گا, میرا اللہ جس کو توفیق دے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. ہاں ہے چوتھے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جاؤ. اے نوجوانوں, پورنیہ جاتے ہوگے, پورنیہ جاتے ہوگے سامان لانے کے لیے, او ہو 5-10 ہزار روپے ساتھ میں لے کر جاتے ہوگے. قربان جاؤ, جھولا خالی رہ جاتا ہوگا, پیسہ ختم ہو جاتا ہوگا. اے دیکھیے نوجوان, یہ ماشاءاللہ جناب ہمارے بڑے بھائی اسلام صاحب جواری, وہ 2,000 روپے نقد پیش دے رہے ہیں. اور اسلام صاحب ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں, اور ہم کو بھی چندہ ماشاءاللہ 5,000 2,000 دیتے رہتے. اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے. اے بیٹا پیسہ تھا 5 کر دیتے, گڈی ہے. 5 کر دو بیٹا, 3 لکھا دو الحمدللہ. 5 کا آنکڑا چل رہا ہے بیٹا الحمدللہ. دیکھیے نوجوان تیار ہو گیا. لکھتے نام لکھا دے انشاءاللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. 3 لکھا دے, اے لکھ دی. 2,000 نقد دے دیے, 3,000 روپے باقی الحمدللہ. کتو جن ہولو؟ 4 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ. ایک شعر اس بچے کے لیے سنا دیں, سنا دیں. اچھا اردو سن بھاگ کی بھوجپوری کی بنگلہ کی انگریزی؟ بھوجپوری. اچھا بھوجپوری سنا دیں. مانا سخی مانا سخی مانا سخی ہمرو, مانا سخی ہمرو کہنوا ہو, کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ. کتنے لوگ مدینہ جائیں گے ماشاءاللہ؟ سارا مجمع تیار. سب سے پہلے تنویر زکی. ہاں تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کرے بیٹھا انشاءاللہ. بولو 4 لاکھ کیا 5 لاکھ 10 لاکھ بھی کرے گا, کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. مانا سخی ہمرو کہنوا ہو, کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ, دیکھے مدینہ, دیکھے مدینہ عرش کی زینہ, دیکھے مدینہ عرش کی زینہ. آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ, آمینہ کے ایلن للنوا ہو, للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ. ماشاءاللہ 4 جن ہوئے گلو. ہاتھ کی انگلیاں 5 ہے, دنوں رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے انشاءاللہ. پہلا کوئی نوجوان 5ویں نمبر پہ کوئی ایسا سخی انشاءاللہ. یہ 10 دعا کے بعد ایکسٹرا دعا ان کے لیے کر دی جائے گی. اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے. اے نوجوان کھڑا ہوا, بس نعرہ لگا دیجیے, حضرت نعرہ لگا دیجیے. تکبیر. یہ دیکھیے ماں کا دلارا, باپ کا پیارا بیٹا مجمع کو چیرتا ہوا, پھاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا اسلام کا شیر بن کر آگے آ رہا ہے. اور حضرت کے ماشاءاللہ ہاتھ ملا کر دیکھیے بچہ 5,000 روپیہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال دیا. 5,000 کا ہے بول رہے ہیں آپ, اللہ وہ 10 دے گا. اللہ اکبر ماشاءاللہ. آ رہے ہیں, ہمت ہے, اللہ قبول فرمائے. آمین. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما الحمدللہ. اللہ اس بچے کی کمائی میں, صحت میں, زندگی میں اللہ برکت دے. اللہ ان کے والدین کو کربت جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. حضرت جناب مکھیا غلمان صاحب مہاراج گنج زور گنج ماشاءاللہ 5,000 12,000 بڑھ گیا. سنتا کم ہے, تعجب لگتا ہے, تو گھٹا رہا ہے بھائی. کیا نام ہے؟
ढोर विलास माशाल्लाह। देखिए ये बच्चे का 2 बिजनेस है, एक तो आजाद मेडिकल, आलिया खाद बीज भंडार, अल्हम्दुलिल्लाह नया भरगमा। अल्लाह इस बच्चे की ये जितने बिजनेस ये कारोबार कर अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत दे, अल्लाह बिजनेस में बरकत दे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामल में खेत खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके कारोबार को दीन दुनिया में तरक्की अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। आमीन। अब इस नौजवान आलम साहब नया भरगमा माशाल्लाह, सऊद आलम साहब बीज भंडार और कपड़ा वस्त्रालय यानी वस्त्रालय दुकान है। कुर्बान जाइए। 5,000 हमारे मुखिया साहब 12,000, गिलमान साहब, मुखिया गिलमान साहब ढोर विलास चकमका बाजार हैं, मुखिया साहब हैं, मुखिया साहब हैं। मुखिया नहीं उनके रूह अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया गिलमान साहब उन्होंने 12,000 रुपए दान किया। अल्लाह मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बहुत बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को जिक्र कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। कत जन हलो? 6 जन हो गेलो। अच्छा जहन्नुम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक नौजवान और चाहिए इंशाअल्लाह, एक नौजवान और चाहिए। है कोई नौजवान 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह? अभी ये नौजवान मेरा ये 5,000 रुपए अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने वालिदैन की मोहब्बत में इन्होंने दान किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए एक मतलब एक शेर सुना दे। इरशाद अली माशाल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। सुनो, बेटा माँ से नाराज होकर घर से भाग गया। कुछ सालों के बाद जब घर लौटा तो पता चला माँ मर गई। वो नौजवान कब्र पे आया माँ की और रो कर कहने लगा, माँ एक बार मुझे माफ कर दे। एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा मरने से पहले तेरी माँ यही कहती थी कि जब मेरा बेटा आए ना उससे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। जब मेरा बेटा आए उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। नौजवानों आज ये 5-10 हज़ार रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही है आपको, शायद आपको पता नहीं होगा। बाप वो है जो रोड पर पसीना बहाया, चिलचिलाती धूप पे पसीना बहा बहा कर खटा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। बाप जानता था मेरे घर में मेरा छोटा बेटा है, उसके दूध का इंतजाम करना है। तुम्हें क्या एहसास होगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में है, बाप इंतकाल किया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सुनो, अपनी माँ के साथ में मदीना तशरीफ ले गए। उमर 7 साल, मदीने से वापस आ रहे मक्का अपनी माँ के साथ में। हजरत उम्मे यमन साथ में है। माँ की तबीयत खराब हुई हजरत आमिना की, इतना बुखार, बुखार टूटने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। और सुनो, हजरत उम्मे यमन कहती हैं कि जब आपकी वालदा को दफन किया गया आप अपनी माँ की कब्र से नहीं हट रहे थे। मैं बार बार हाथ पकड़ कर खींचती थी, बेटा घर चल, लेकिन अपनी माँ की कब्र से हटते नहीं थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। और सुनो, एक वक्त वो आया जब हज का करने, आखिरी हज करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जब निकले मक्का के लिए, दरमियान में मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते हैं। उस पहाड़ी पर माँ की कब्र थी। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों आज रात यही गुजारेंगे। मेरी माँ आमिना की कब्र है। सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अब माँ के कब्र के पास में बैठे ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तरह हो गई। आपने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है। ये 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही है, बाप के नाम पर बहुत बड़ी रकम लग रही है मुसलमानों। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल
کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے کوئی نوجوان؟ کیش ہے کیش دے دو، کیش نہیں ہے فون پے ہے گوگل پے ہے، یا اپنا نام پیش کرو۔ الحمدللہ کل حضرت علامہ ایوب صاحب داماد برکاتہم اراکین مدرسہ کے حوالے کر دینا۔ 10,000 5,000 سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے مسلمانوں۔